अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। अभी हम इस्लामाबाद में घूम रहे हैं। हम 2 दिनों के लिए आए थे और एक रात जो है हमने स्टे किया था मामू की तरफ कहोटा में। तो आज दूसरा दिन है, तो सुबह हम कहोटा से निकले थे, इस्लामाबाद पहुँचे। तो सामान वगैरह हमने रखा, फिर खाने के लिए हमने सोचा कि कोई जगह ढूंढ लेते हैं, तो पहले खाना वगैरह खाएंगे और उसके बाद जो है हम इस्लामाबाद एक्सप्लोर करेंगे। तो हमारे प्लान बनाया हुआ है कि कौन कौन सी जगहों पर हमने जाना है, कि बच्चे हैं हमारे साथ, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम ज़्यादा जगहों पर नहीं जाएंगे, लेकिन जो मेन मेन पॉइंट हैं, फेमस जगह हैं ना, उन पर हमने जाना है। तो आज हम आए थे जो ये लोक विरसा है मोनूमेंट म्यूज़ियम जो है, ये हमने आज एक्सप्लोर करना है। यहाँ पर ये देखें नक्शा लगा हुआ था, इसमें सारी डिटेल्स लगी हुई थी। और ये देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन उस दिन कड़कती धूप थी, इतनी गर्मी थी, पिक्चर्स भी इतनी अच्छी नहीं आई। बड़ी कोशिश की लेकिन अच्छी नहीं आई। यहाँ पर ये है पाकिस्तान मोनूमेंट म्यूज़ियम, तो अजायब घर जो है, तो ये विज़िट करेंगे। सबसे पहले टिकट लेने होते हैं। बच्चों का जो है ना कुछ एज का था, मुझे अब याद नहीं रहा, तो वो लिमिट जो है बच्चों के कुछ फ्री टिकट्स होते हैं बच्चों के, और उसके उस एज के अलावा पता नहीं, अब मुझे याद नहीं रहा 8 साल का था या 10 साल का था, कुछ इसके अंडर हूँ तो उन बच्चों का फ्री था। वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, मुझे अभी सही याद नहीं रहा। तो फिर हमने टिकट्स लिए और अंदर गए। ये देखें, तो अंदर जाकर ना बहुत अच्छा लगता है, और यूँ लगता है कि बस आप उसी ज़माने में आ चुके हैं। और ये जो गंधारा की कल्चर था ना, सकाफत वगैरह, ये वो वाला दिखाया गया था। ये देखें कि वो ना मतलब वो यूँ लगता था बस हम उसी दौर में आ चुके हैं। यहाँ पर उनकी सारी चीज़ें भी रखी गई थी। अच्छा, जो गंदारा है ना, वो इल्मी फ़नी और ख़ुसूसन मुजस्समा साज़ी और फ़न तामीर के हवाले से एक अहम मरकज़ था। और गंदारा में बुद्ध मत के दौर में मुसव्वरी का फ़न भी काफ़ी मकबूल था। हर चीज़ पर बहुत बारीकी से काम किया गया है, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर दिखाया गया है कि बरसगीर में मुसलमानों की आमद 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की आमद से हुई थी, और बरसगीर पाक व हिंद में मुसलमानों की हुक्मरानी का दौर भी उसी वक्त शुरू हुआ था। और यहाँ पर मुगलिया दौर दिखाया गया है। देखें कि मुगलिया दौर की ड्रेसिंग, उसकी क्या ही बात थी, बड़ा ही यूनिक किस्म का उनका जो है ना लिबास हुआ करता था। और हिंदुस्तान में मुगलिया दौर का आगाज़ जो है 1526 ईस्वी में हुआ था, और जबकि इसका ख़ात्मा हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में नाकामी के बाद, जब बहादुर शाह जफ़र को माज़ूल कर दिया गया था, तो फिर ख़ात्मा हुआ था। और इस ख़ानदान के अहम बादशाहों में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब के नाम लिए जा सकते हैं। और इस दौर में फ़न सकाफ़त ज़राअत में काफ़ी तरक्की हुई थी, और उमरा और अफसरान शाही को काबू में रखने के लिए जो है मनसबदारी का निज़ाम कायम किया गया था। और यहाँ पर 1857 में जो पहली जंग आज़ादी हुई थी, उसके मनाज़र दिखाए गए थे, और उसमें जो है कामयाबी नसीब नहीं हुई थी, और उसका मुसलमानों पर काफ़ी मनफी असर भी पड़ा था। और अभी ये जो आप देख रहे हैं, ये मस्जिद कुर्तबा है, और यहाँ पर इलामा इकबाल ने 1933 में विज़िट किया था, और ये जो है ना स्पेन में है। वहाँ पर इलामा इकबाल ने अज़ान भी दी, और मकामी हुकाम की इजाज़त से वहाँ पर नमाज भी अदा की थी। और इलामा इकबाल इतने मुतासर हुए थे इस मस्जिद की खूबसूरती से कि वहाँ पर उन्होंने एक नज़म भी लिखी थी, जिसका उन्वान भी मस्जिद कुर्तबा ही था। ए हर में कुर्तबा इश्क से तेरा वजूद, इश्क सरापा दवाम जिसमें नहीं रिफत व बूद। और ये घर है इलामा इकबाल का, जहाँ पर वो रहते थे, वो उसी तरह का वो इन्होंने मॉडल बनाया है। और जो चीज़ें रखी गई हैं, कहते हैं कि ये चीज़ें भी इलामा इकबाल के इस्तेमाल में रही थी। अभी मज़ीद कुछ चीज़ें हैं जो हम डिस्कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ स्पेशली ये जो मोनूमेंट है ना, इसमें आप ज़रूर अपने बच्चों को साथ लेकर जाएं। ये इतना एक्सपेंसिव टिकट नहीं है, आराम से आप जा सकते हो। तो बच्चों को लेकर जाएं ताकि उनको अपनी हिस्ट्री का पता चले, और आपको भी दोबारा से ये सारी चीज़ें रिफ़्रेश होती हैं। अब फीलिंग्स जो होती है ना, वो सच में बयान नहीं मैं कर पा रही, लेकिन ये है कि आपको वहाँ पर जाकर आपको हिस्ट्री का पता चलता है। बहुत सारी चीज़ें जो आपने सिर्फ बुक्स में पढ़ी होती है, वो जो है आप जब देखते हो तो और ही एक्सपीरियंस होता है। और जो स्कूल्स के ट्रिप्स वगैरह होते हैं, मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर ज़रूर बच्चों को लेके आना चाहिए,
تاکہ بچے ان چیزوں کو دیکھ سکیں۔ تو اس طرح سے چیزیں دیکھ کے جو یاد رہتی ہے نا وہ رٹے لگا کر یاد نہیں ہوتی، تو اس لیے نا اس طرح کی ہسٹوریکل پلیسز پر آپ بچوں کو ضرور لے کر جانا چاہیے۔ اس کمرے میں ساری چیزیں جو ہے وہ رکھی گئی ہیں جو علامہ اقبال کے استعمال میں رہی یا جو خطوط انہوں نے لکھے وہ ہیں، کچھ پکچرز ہیں ان کی، اور یہ صوفہ ہے، حقہ ہے جو ان کے استعمال میں رہا، یہ ہم نے اس کو دیکھا، اور بہت ساری چیزیں تھیں۔ قرآن پاک ہے، وہ دیکھ کر جو نا مجھے ایک بہت ہی اچھی فیلنگ آ رہی تھی۔ اور یہ دیکھیں چیئر تھی، اور اس طرح کی نا ایک ٹیبل تھا، مطلب بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ اس طرح سے ایک کارپیٹ تھا، اور کچھ کپڑے بھی تھے وہاں جو ان کے استعمال میں رہے، وہ ساری چیزیں یہاں پر رکھی گئی ہیں۔ تو بہت اچھا لگا یہاں پر آ کر، ماشاءاللہ سے صاف ستھرا ماحول تھا۔ گرمی تھی، یہاں کا اے سی کا کوئی سسٹم نہیں ہے، تو اندر یہاں میوزیم میں کافی گرمی فیل ہو رہی تھی۔ ادروائز اٹس ریئلی نائس، ماشاءاللہ بہت اچھا لگا۔ یہاں پر سینما ٹائپ بنایا گیا ہے، اسکرین چھوٹی سی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو یہ ہسٹری وغیرہ دکھائی جاتی ہے اردو میں، تو یہ بھی اچھی لگی تھی۔ اب بھی جو ہے ہم آ چکے ہیں جہاں پر قائد اعظم سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں، ان کے نوادرات رکھے گئے ہیں، تو وہ ابھی ہم دیکھ رہے تھے ماشاءاللہ سے۔ تو مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی، کتنی پیاری چیزیں تھیں، اور یہ ہمارے قائد کے استعمال میں کسی دور میں رہی ہوں گی۔ قائد اعظم کی دلچسپی سیاست میں بھی تھی، لیکن ان کا جو پیشہ ہے وہ وکالت ہی تھا، اور ان کی گزر بسر بھی وکالت سے ہی ہوتی تھی، اور مایا ناز بہت مشہور اور انٹیلیجنٹ وکیل تھے۔ یہاں پر مسلم لیگ کا 27واں سالانہ اجلاس ہو رہا تھا، اور اسی اجلاس میں قرارداد لاہور، جو قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہے، وہ پیش کی گئی تھی، اور 1940 میں پیش کی گئی تھی، اور وہ منظور بھی ہو گئی تھی۔ اور اسی قرارداد میں کہا گیا تھا کہ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں آزاد ریاستوں پر مشتمل ان کا ایک وطن تشکیل دیا جائے۔ اور یہاں پر گاندھی اور جناح کے درمیان جو مذاکرات ہوئے تھے، اور یہ 1944 میں ہوئے تھے۔ مذاکرات اگرچہ ناکام ہو گئے تھے، لیکن اس سے جو ہے جو ہندوستان کی سیاست تھی اور مطالبہ پاکستان تھا، وہ جو ہے نا اس پر کافی اثر پڑے تھے، اور اس سے جو ہے نا قائد اعظم کا جو موقف ہے وہ مضبوط ہو گیا تھا۔ ان کو یہ موقع مل گیا تھا کہ وہ پاکستان کی خود اختیاری کے لیے جو شکوک و شبہات ہیں ان کو رفع کر سکے۔ یہاں پر میں تھوڑی سی کنفیوز ہوں، جو گول میز کانفرنس تھی وہ 3 جون کا منصوبہ ہی تھا یا کوئی اور موقع تھا؟ کامنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور جو انفارمیشن یہاں پر تھی وہ یہ تھی کہ 3 جون 1947 کو وائسرائے لارڈ ماؤنٹ نے اعلان کیا تھا کہ ہندوستان کو خود مختاری کا درجہ دے کر پاکستان اور ہندوستان کو 2 الگ ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور مسلم لیگ نے اس منصوبے کو نیم دلی سے منظور بھی کر لیا تھا، اور انہوں نے اس سے قیام پاکستان کی سمت اگلا قدم قرار دیا۔ اب سارے مرحلوں سے گزرنے کے بعد اب باری آتی تھی آزادی اور ہجرت کی، اور یہ مرحلہ کوئی آسان نہیں تھا۔ 1947 کی تقسیم کے نتیجے میں 1,40,00,000 انسانوں نے ہندوستان اور پاکستان کے دونوں طرف نئی سرحدیں پار کی، اور فرقہ وارانہ جنون کے باعث کم و بیش 10 لاکھ انسان لقمۂ اجل بن گئے۔ یہاں پر جو ہے قائد اعظم کی آخری آرام گاہ دکھائی گئی ہے، اور یہ کراچی کا ماڈل ہے، تو یہاں پر سارا وہ دکھایا گیا ہے، روڈ وغیرہ بھی مطلب بہت خوبصورتی سے یہ سارا ماڈل تیار کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ محمد علی جناح کا اگرچہ اپنے دور کے کامیاب ترین وکلاء میں شمار ہوتا تھا، لیکن شروع میں جو ہے جب انہوں نے وکالت سٹارٹ کی تھی ممبئی میں، تو انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے گئے۔ اور یہاں پر فاطمہ جناح کے ساتھ بیٹھے ہوئے دونوں بہن بھائی، تو یہ والی تصویریں دیکھنا بس یوں ہی لگتا تھا کہ یہ ریئل ہیں، اتنی نفاست کے ساتھ یہ سارے جو ہے ماڈلز تیار کیے گئے ہیں، اور غرارہ وغیرہ جو ہے اس دور میں وہ پہنتی تھی، جیسے وہ سارا دکھایا گیا تھا، بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اور یہ جب پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی بنی تھی، اور قائد اعظم نے خطاب کیا تھا 14 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں لارڈ ماؤنٹ کی تقریر کے جواب میں قائد اعظم نے تقریر کی تھی،
اور انہوں نے مختلف مذاہب کے پیروکاروں کے جان مال کے تحفظ پر زور دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی اور مسیحی باشندوں کے ساتھ نہ صرف الفاظ کے ذریعے بلکہ عملی طور پر بھی رواداری رکھی اور ان کے عقائد کا احترام کیا۔ اور قائد اعظم کے 14 اگست کے خطاب کا مقصد یہی تھا کہ تقسیم اور ہجرت سے پیدا ہونے والی جو صورتحال ہے اس کو بہتر بنایا جائے، اور اسلام کے سنہری اصولوں پر کاربند رہنے پر بھی قائد اعظم نے زور دیا، جس کے باعث اسلام نے دنیا کے مختلف خطوں میں اہم کردار ادا کیا۔ اور بس یہی انفارمیشن جو یہاں پر دی گئی تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے، اور اس ویڈیو کو تقریباً مجھے 4 گھنٹے لگ گئے صرف اس کا وائس اوور کرنے میں، تو مجھے تھا کہ کہیں پر میں کوئی غلطی نہ کر دوں۔ تو یہ جو ہے نا 2 بلڈنگس ہیں اوپر اور نیچے، تو یہاں پر ہم نے تقریباً سارا وزٹ کیا ہے، تو راستہ باہر نکلنے کا جو ہے نا وہ اوپر والے فلور سے ہے، تو اب ہم اوپر آ چکے ہیں۔ یہاں پر کافی ساری جو ہے نا کشمیر کے حوالے سے بھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے، اور جو سپیچز وغیرہ تھی وہ بھی ٹی وی پر چل رہی تھی، اور یہ قائد اعظم جو فرسٹ ٹائم اولمپکس ہوا تھا اس کی پکچر تھی۔ اور یہ اوپر فرسٹ فلور ہے، یہ گراؤنڈ فلور نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو یہ سارا جو ہے اوپر سے ویو ہے ماشاءاللہ سے۔ یہاں پر بچے ابھی میپ وغیرہ دیکھ رہے تھے، تو یہ آپ جب نیچے والے فلور پر گراؤنڈ فلور پر جا رہے ہوتے نا تو سائڈ پر جو ہے جو سیڑھیوں کے ساتھ اس پر اس طرح سے یہ جو ہے نا سارے ماڈلز بنائے گئے ہیں، تو یہ بھی میں دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ دیکھیں کہ کتنی خوبصورتی سے یہ ساری چیزیں سارے مناظر کو دکھایا گیا ہے۔ ابھی جو ہے ہم یہاں پر آئے تھے پکچرز وغیرہ لینے کے لیے، یہ باہر ایک اسپاٹ بنایا گیا ہے، یہاں پر بہت اچھی پکچرز آتی ہیں لوگوں کی، لیکن ہم سے یہاں پر کوئی اچھی پکچرز نہیں بن پائی، اور کیونکہ بہت زیادہ تیز دھوپ تھی نا جس کی وجہ سے پھر پکچرز کافی ڈارک آ رہی تھی، لیکن خیر جب ہم گھر آئے تو اچھی لگ رہی تھی، اتنی بری بھی نہیں تھی۔ اور یہاں پر بھی ہسٹری کو ان پکچرز کے ذریعے، پکچرز کیا کہوں میں، مطلب اس طرح دیواروں میں جو ہے نا اتنا خوبصورتی سے کام کیا گیا ہے کہ مطلب بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ ساری ہسٹری کو اس طرح سے دکھایا گیا ہے، خوبصورتی کے ساتھ یہاں پر نقش کیا گیا ہے ماشاءاللہ سے، تو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ یہ بھی بہت مزہ آیا، میں نے بہت انجوائے کیا میوزیم میں، اور یہاں پر باہر بھی آ کر ہم نے کافی کوشش کی پکچرز لینے کی جو ناکام رہی۔ اور چلے جی ابھی ہم نے یہاں سے جلدی جلدی نکلنا ہے، اور ہم نے جانا ہے دامنے کو، وہ جو نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، وہاں سے جو ہے ہم نے جو ہے سورج غروب ہونے کا منظر دیکھنا ہے، تو اسی لیے ہم بچوں کو لے کر ادھر جائیں گے۔ اب بچے تو ابھی یہ گاڑیاں انجوائے کر رہے تھے، جہاں سے ان کا دل نہیں کر رہا تھا جانے کا، تو چلے جی اگلی ویڈیو میں پھر ملوں گی، تب تک اللہ حافظ۔